ماقبل میں یہ بات ہوئی تھی، یہ سوال کیا تھا، لیکن اس کا جواب نہیں دیا تھا۔ جواب نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ شارع خود جواب دے رہا تھا آگے چل کے۔ سوال یہ تھا کہ مقدمہ میں 3 چیزوں کا بیان ہے: علم کی تعریف، غرض اور موضوع۔ جب مقدمہ میں 3 چیزوں کا بیان ہے، یا تو 3 بحثوں میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، یا تینوں امور کو ایک بحث میں بیان کیا جاتا ہے۔ مصنف نے نہ 3 بحثیں کی، نہ 1 کی 2، جن میں سے 2 چیزوں کو ایک بحث میں، ایک چیز کو الگ بحث میں۔ ایسا کیوں؟ اور اگر 2 بحثیں کرنی ہی تھیں تو تعریف اور غرض ایک بحث میں، موضوع دوسری بحث میں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تعریف اور موضوع ایک بحث میں، غرض دوسری بحث میں، غرض اور موضوع ایک بحث میں، تعریف دوسری بحث میں۔ اگر 2 کو ملانا تھا تو اس ملانے کا اسلوب یہ ہی کیوں؟ سمجھے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا شارع نے جواب دیا۔ حاصل جواب یہ ہے کہ اصل میں جو بیان حاجت ہے یہ علم کی تعریف کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ جب بیان حاجت چلتے چلتے تعریف پر پہنچا دیتا ہے تو اب ان کو ایک بحث میں وارد کر دیا گیا۔ موضوع تک نہیں پہنچاتا، اس کو الگ بحث میں رکھا گیا۔ یہ وجہ بنی 2 بحثیں بنانے کی، 3 نہیں۔ رہا یہ سوال کہ بیان حاجت اور تعریف کو اکٹھے کیوں کیا گیا؟ بیان حاجت اور موضوع اکٹھے ہو جاتے، تعریف اور موضوع اکٹھے ہو جاتے۔ تو اس کا جواب بھی اس گفتگو سے واضح ہے کہ اصل میں 2 بحثوں کو 2 چیزوں کو ایک بحث میں جمع کرنے کا سبب ہے ایک کا دوسری کی جانب کھینچ کے لے جانا، اور وہ ہے غرض لے کے جاتی ہے تعریف کی جانب۔ جب غرض تعریف کی جانب لے کے جاتی ہے، موضوع کی جانب لے کے نہیں جاتی، تو غرض اور موضوع ایک بحث میں کیسے ہوتے؟ موضوع تعریف کی طرف کھینچ کر نہیں لے کے جاتا، موضوع تعریف ایک بحث میں کیسے ہوتے؟ تو جو چیز جس چیز کی طرف لے کے جا رہی ہے ان 2 کو ایک بحث میں ہونا چاہیے تھا، لہذا ان کو ایک بحث میں بات سمجھے؟ خلاصہ پھر سمجھیں۔ سوال یہ تھا کہ موضوع میں مقدمہ میں امور ثلاثہ کا بیان ہے، تعریف، غرض، موضوع۔ بس یہ 2 ہیں، یا تو 3 بیان کرتے یا 1 بیان کرتے، 2 کیوں؟ اور پھر 2 ہی تھی تو پھر تعریف اور غرض ایک بحث میں، تعریف اور موضوع ایک بحث میں، اور غرض دوسری بحث میں، غرض اور موضوع ایک بحث میں، تعریف دوسری بحث میں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا، تعریف اور غرض ہی ایک بحث میں، موضوع الگ۔ اس اسلوب کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا شارع نے جواب دیا۔ حاصل جواب یہ کہ جو بیان حاجت ہے، یہ بیان غرض ہے، یہ کھینچ کر لے کے جا رہا ہے تعریف کی جانب۔ چونکہ یہ کھینچ کر لے کے جا رہا ہے تعریف کی جانب، اسے یہ دونوں ایک بحث میں آ گئے۔ موضوع کی جانب لے کے نہیں جا رہا تھا، وہ الگ بحث میں آ گیا۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ دونوں ایک بحث میں کیوں؟ بات یہ ہے کہ غرض موضوع کی جانب نہیں لے کے جا رہی، لہذا غرض اور موضوع ایک بحث میں ہونا مناسب ہی نہیں ہے۔ موضوع تعریف کی طرف نہیں لے کے جا رہا، تعریف موضوع کی طرف نہیں لے کے جا رہی، لہذا ان دونوں کو بھی ایک بحث میں نہیں ہونا چاہیے۔ لے کے جا رہی ہے بیان حاجت، لے کے جا رہی ہے تعریف کی جانب، اس لیے ان 2 میں مناسبت تھی، انہیں ایک بحث میں بات کیا۔ بات سمجھے نہیں؟ جبکہ بیان حاجت المنطق لے کے جاتا ہے اس معرفت کی جانب، معرفت بے رسم ہی کی جانب وارد کیا دونوں کو ایک بحث میں۔ وجہ ہے پھر سوال ہو گیا۔ سوال یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں بیان حاجت المنطق، تو بحث کی شروعات بیان حاجت سے تو نہیں ہو رہی۔ بحث کی شروعات کیسے ہو رہی ہے؟ العلم اما تصور فقط او تصور ما حکم۔ توجہ ہے؟ العلم اما تصور فقط
او تصور معه حکم. جی جی توجہ ہے نہیں؟ جی یہ تو بیان حاجت نہیں ہے، جی یہ تو علم کی تقسیم ہے. جی کیوں؟ سوال سمجھے نہیں؟ جی تو اس کا جواب دیتی ہوں. کہا کہ وصدر البحث بتقسیم العلم الى التصور فقط والتصدیق للتوقف بیان الحاجت الیہ علیہ. جی غور کرنا، مقصد بیان حاجت ہے لیکن بیان حاجت موقوف ہے تقسیم علم پر، جی اس لیے بیان حاجت سے پہلے تقسیم علم کی. جی. یہ اصل جواب. جی بات سمجھیں گے؟ جی. دوبارہ سمجھیں. دوسرا سوال یہ ہوا کہ چلیں بھائی آپ کی بات مان لی، بیان حاجت منجر ہے معرفت برسمی ہی کی جانب، جی تو پھر بحث کی ابتدا بیان حاجت سے ہو. جی بعض کی ابتدا بیان حاجت کے بغیر کس سے کی جا رہی ہے؟ بعض کی ابتدا تقسیم علم سے کی جا رہی ہے. کیوں؟ تو اس کا شارح نے جواب دیا. حاصل جواب یہ ہے کہ بیان حاجت موقوف ہے، بیان حاجت موقوف ہے تقسیم العلم الی التصور فقط و تصدیق. جی یہ موقوف ہے اس تقسیم پر. جی بیان حاجت موقوف ہے اس تقسیم پر. یہ تقسیم موقوف علیہ کی حیثیت سے پہلے بیان کی جا رہی ہے. جی نہیں سمجھو؟ جی اور اور صدر بحث میں لائے صدر بحث میں لائے علم کی تقسیم علم کی تقسیم تصور فقط تصور فقط اور تصدیق کی جانب. اور تصدیق کی جانب. توجہ ہے نہیں؟ جی یہ جو کہا نا العلم اما تصور فقط جی او تصور مع حکم جی او تصور مع حکم، یہ تصدیق ہے نا. جی اسی لیے اشارے نے کہہ دیا الی التصور فقط و تصدیق. جی سمجھے جی. جی؟ تصور فقط کی جانب ہے تصور فقط اور کی تصدیق کی جانب جانب اور تصدیق کی ہے. جانب. کیوں؟ لما صدر البحث بالتقسیم، بسبب موقوف ہونے موقوف ہونے منطق کی جانب حاجت کے بیان کے حاجت کے بیان اوپر کے اس کے اوپر اس کے الیہ یعنی الی المنطق، جی. علیہ یعنی علی التقسیم. جی جی نہیں سمجھو؟ جی جی فقال، پس مصنف نے کہا. جی توجہ ہے؟ جی. متن کا خلاصہ، متن کا پھر شرح کی اغراض بیان کریں. جی متن کا خلاصہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور فقط، جی تصور مع حکم. جی تصور فقط، تصور مع حکم. علم کی دو قسمیں، جی. تصور فقط. تصور. اس کی تحقیق اور تفصیل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے آگے چل کے. جی. آگے چل کے شارح گفتگو کر رہا ہے، ہم بھی مختلف مذاہب کا بیان کریں گے جی. کہ یہ امام راضی کے مذہب کی طرف اشارہ ہے یا فلاسفہ حکماء کے مذہب کی طرف اشارہ ہے، کس کے مذہب کی طرف اشارہ ہے. بما لہو وما علیہ بات ہوگی. جی فی الحال آپ خلاصہ سمجھیں. علم کی دو قسمیں، تصور فقط، تصور مع حکم. جی سمجھے بات کو؟ جی. تو تصور فقط یہ پہلی قسم ہوگی، تصور مع حکم کیا ہے یہ دوسری قسم ہوگی. جی پہلی قسم کا الگ سے نام نہیں بیان کیا، ذہن میں رکھیں. جی دوسری قسم کا نام بیان کیا تصدیق. جی پہلی قسم کا الگ نام نہیں بیان کیا، جی. میرا تصور فقط کہا. جی جی دوسری قسم کا الگ نام بیان کیا تصدیق. جی. مزید بات جی. شرح میں جی سمجھو. جی. علم علم یا تصور فقط ہے تصور فقط یا وہ تصور یا وہ ہے جس کے تصور ساتھ حکم ہے جس کے ساتھ اور کہا جاتا ہے مجموعے کو. کہا جاتا ہے مجموعے کو. توجہ ہے. جی. العلم اما تصور فقط، جب کہ تصور، العلم اما تصور فقط، جی محض تصور، جی جی محض تصور. جی یہ تصور کیا ہوتا ہے؟ جی جی شارح نے، ماتن نے خود اس کی تعریف کر دی. یہ تعریف تصور مطلق کی ہے، تصور فقط کی ہے، یا کس یا علم کی ہے؟ جی یہ بحث بھی اشارے کرے گا. جی فی الحال آپ خلاصہ سمجھیں. تصور فقط کس کو کہتے کا حصول، تصور کس کو کہتے کا حصول صورت شیء فی العقل. جی. کیا؟ حصول صورت شیء فی العقل. عقل میں شے کی صورت کا حصول، بس. جی حصول صورت شیء فی العقل مانا جی. ہے. اور وہ شے کی صورت کا حصول ہے عقل میں، یا وہ تصور ہے جس کے ساتھ حکم ہو. گانا او تصور مع حکم، جی اس کو کہتے کیا ہے یہ بیان کرنے سے پہلے بتا دیا کہ حکم کیا ہوتا ہے. جی تصور کیا ہے یہ تو بیان ہو گیا نا. جی حصول صورت شیء فی العقل. جی جی تصور کیا ہے؟ جی حصول صورت شیء فی العقل. حکم کیا ہے؟ کا اسناد امر الاخر ایجابا و سلبا. جی. یا اسناد امر الاخر اسناد امر الاخر ایجابا و سلبا. اور کوئی بات نہیں. جی. اور وہ اور وہ ایک امر کی ایک امر دوسرے کی امر کی جانب دوسرے امر کی جانب ہے ایجابی یا سلبی اسناد یا سلبی اسناد ہے. او تصور معه حکم کا ویقال للمجموع تصدیق. جی جی ایک ہے تصور فقط، جی جی ایک ہے وہ تصور جس کے ساتھ حکم ہے. جی غور کرنا، اس تصور کو تصدیق نہیں کہتے. جی جی وہ تصور جس کے ساتھ حکم ہے
اس تصور کو تصدیق نہیں کہتے جی بلکہ اس کے ساتھ حکم کو ملا کر تصدیق کہتے ہیں. جی تو بات تم فرق نہیں سمجھے. جی ایک ہے تصدیق ہم اس تصور کو ہی کہیں گے جی بشرط المعیت الحکم. جی تصدیق نام ہے تصور کا جی بشرط معیت الحکم. جی ایک یہ احتمال ہے. جی دوسرا احتمال ہے کہ تصدیق نام ہے اس تصور کا اور اس کے ساتھ حکم کا جی. پورے مجموعے کا. جی جی احتمال دو ہیں. جی یہاں پر یہ دوسرا احتمال مراد ہے. جی اس لیے مصنف نے کیا کہا وَيُقَالُ لِلْمَجْمُوعِ تَصْدِيقٌ مجموعے کو تصدیق کہا جاتا ہے. جی جی بات سمجھے ہو جی. توجہ ہے. جی. وَيُقَالُ لِلْمَجْمُوعِ تَصْدِيقٌ سے اشارہ کر دیا. وہ تصور جس کے ساتھ حکم ہو اس تصور کو تصدیق نہیں کہیں گے جی. بلکہ وہ تصور جس کے ساتھ حکم ہو اس تصور کو حکم کے ساتھ ملا کر تصدیق کہیں گے. جی جی ٹھیک ہو گیا. جی. اور کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے مجموعے کو تصدیق. مجموعے کو تصدیق. توجہ رکھیں یہ ہے متن کا خلاصہ. جی جی اب شرح کی اغراض. جی ماتن نے کہا العلم اما تصور فقط. جی العلم اما تصور فقط. توجہ رکھنا. العلم اما تصور فقط. اس میں کوئی شک نہیں فقط کہ یہ کلمہ حصر ہے جی جی بمعنی انتہے. جی یہ کلمہ حصر ہے بمعنی انتہے. جی جی تو اب تصور کے ساتھ فقط کی قید لگا کے کس چیز کی نفی ہو رہی ہے؟ جی سوال ہے نہیں. جی العلم اما تصور فقط. فقط جی فانتہی رک جا. جی تو کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ جی کس چیز کی نفی ہو رہی ہے؟ جی سوال ہے نہیں. جی تو غور کریں شارع نے بتا دیا نفی کی جا رہی ہے حکم کی مائیت کی. جی جی الحکم العلم اما تصور فقط اے تصور لا حکم معه. جی لا حکم معه. کیا لا نہیں سمجھی؟ جی توجہ ہے. جی. دوبارہ سمجھیں. جی اب شرح کی اغراض متن کا خلاصہ ہو چکا. جی جی شرح کی اغراض ماتن نے کہا العلم اما تصور فقط. جی جی اب ماتن نے کہا تصور فقط. جی فقط کلمہ حصر. جی اس سے بعض امور کی نفی مقصود ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ نفی کس چیز کی ہے؟ جی فقط کے ذریعے نفی کس چیز کی جا رہی ہے؟ جی شارع نے کہا کہ حکم کی مائیت کی نفی کی جا رہی جی ہے. کس کی؟ حکم کی مائیت کی مائیت نفی. اے لا حکم معه. اس کے ساتھ حکم نہیں ہے. جی اس کے ساتھ حکم نہیں ہے. حکم کی مائیت کی نفی کی جا رہی ہے. جی فقط کے ذریعے حکم کی مائیت کی نفی. سمجھو جی کیسے کیوں کیا دلیل ہے اس پہ بات کرتے ہیں. مان یعنی ایسا تصور جس کے ساتھ حکم نہ ہو. اس کے ساتھ حکم نہ ہو. توجہ ہے. جی سوال ہے کہ فقط کہہ کر حکم کی مائیت کی نفی ہو رہی ہے اس پہ کیا کرینہ ہے؟ جی مصنف نے کیا کہا العلم اما تصور فقط. جی مصنف نے لا حکم معه نہیں کہا. جی مصنف نے لا حکم معه نہیں کہا. جی آپ کہتے ہیں فقط کا مطلب ہے تصور لا حکم معه. جی اس پہ کیا کرینہ ہے؟ سوال بنا نہیں. جی اس کا جواب ہے اس پہ کرینہ مقابلہ. جی جی اس پہ کرینہ کیا ہے؟ مقابلہ. اس کے مقابل دیکھو نا کیا کہا او تصور معه حکم. جی نہیں. جی العلم اما تصور فقط فقط جی او تصور معه حکم. جی ایک قسم ہے تصور فقط. جی ایک ہے تصور مع حکم. جی تصور معه حکم. جی تو وہاں پر دوسری قسم میں جس کا اس بات کیا جا رہا ہے لازمی طور پہ پہلی قسم میں اسی کی نفی کی جا رہی ہے. جی دوسری قسم میں کس کا اس بات کیا جا رہا ہے؟ حکم کی مائیت کا. جی. تو پھر پہلی قسم میں نفی کس کی جا رہی ہے؟ حکم کی مائیت کی. نہیں سمجھے؟ جی. دوبارہ سمجھے. یہ خارجی سوال ہے. جی. یہ جواب شارع نے نہیں دیا. جی شارع کی کلام پر سوال ہے جس کا جواب ہم نے دیا. جی سوال یہ کہ شارع نے فقط کی توجیہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ فقط کی توجیہ کرتے ہوئے کہا اے تصور لا حکم معه. جی سوال ہے کہ مصنف نے فقط کے معنی تصور لا حکم معه بیان نہیں کیے. جی شارع کے پاس کیا دلیل ہے کہ مصنف کی مراد یہاں پر ہے تصور لا حکم معه؟ جی شارع کے پاس کون سی دلیل ہے؟ جی یہ سوال تو اس کا جواب ہے کہ شارع کے پاس دلیل ہے مقابلہ. جی کیونکہ مصنف نے کیا کہا
العلم اما تصور فقط اور تصور مع حکم. علم کی دو قسمیں، ادھر بھی تصور ادھر بھی تصور. ادھر جو تصور ہے اس کے ساتھ کسی امر کا اثبات ہے، ادھر نفی ہے. نفی کس چیز کی ہے اس کی تصریح موجود نہیں ہے. ادھر جس کا اثبات ہے اس کی تصریح موجود ہے. یہ مقابلہ تقاضا کرتا ہے، جس کا ادھر اثبات ہے نفی اسی کی ہے. ادھر اثبات کس چیز کا ہے؟ ادھر اثبات ہے میت حکم کا. ادھر اثبات میت حکم کا، تو پھر یہاں نفی کس کی؟ نفی میت حکم کی. لہذا فقط کے معنی ہے تصور لا حکم معه. آپ بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں. علم یا تصور فقط ہے، یعنی وہ تصور جس کے ساتھ حکم نہ ہو. توجہ ہے؟ بات آئی ہے ذہن میں؟ اب غور کرنا. وَيُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ السَّاذِجُ. یہ جملہ شاعر نے بیان کیا. آگے کا تصور کے ساتھ مثال دی، مثال پہ بات کرتے ہیں. یہ وَيُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ السَّاذِجُ یہ تو ماتن نے نہیں کہا، شاعر نے کیوں کہا؟ جی تو اصل میں ماتن نے دوسری قسم کا مستقل نام بیان کیا تھا. اس پہلی قسم کا مستقل نام نہیں بیان کیا تھا. بات سمجھے؟ تو مقابلے کے لیے شاعر نے پہلی قسم کا نام بیان کر دیا کہ دوسری قسم کو تصدیق کہتے ہیں، پہلی قسم کو تصور سازج کہتے ہیں. سازج معرب ہے سادہ سے. سازج عربی بنائی گئی ہے، عربی بنائی گئی ہے. اصل میں تھا سادہ، سادہ تصور. کیا؟ سادہ تصور. اس سے عربی بنائی تو سازج. ٹھیک ہے نا؟ جیسے اور بہت سے کلمات ہیں جب آپ عربی بناتے ہیں تو اب ان میں مختلف قسم کی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. جیسے موسیٰ، تو یہ اصل زبان میں موسیٰ کہتے ہیں کہ نہیں تھا. عیسیٰ تو اصل زبان میں عیسیٰ نہیں تھا، عربی بنا تو عیسیٰ بن گیا. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا جب عربی کسی کلمہ کو بنایا جاتا ہے تو اس میں کچھ تغیر تبدل آ جاتا ہے. تو اصل میں کیا تھا؟ سادہ، سادہ تصور. تو اس کو اس کی عربی بنائی. جیسے فالودہ، فالو دج. ٹھیک ہے نا؟ نمرود، نمرود. ٹھیک ہے نا؟ استاد، استاد. تو لہٰذا سادہ اس کی عربی بنی تو ساذج. سادج یعنی سادہ تصور. سادہ مطلب حکم نہیں اس کے ساتھ. سادہ کا مطلب کیا ہے؟ حکم نہیں اس کے ساتھ. بشرط عدم الحکم، بشرط لا شیء. آگے وضاحت کریں گے انشاءاللہ. نہیں سمجھو آپ بات کو؟ ٹھیک ہو گیا؟ اس کو روکیں. بسم اللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مصنف نے اس پہلی قسم کا نام نہیں ذکر کیا. شاعر نے کیوں ذکر کیا؟ مقابلے کی وجہ سے. دوسری قسم کا شاعر مصنف نے نام ذکر کیا کہ وَيُقَالُ لِلْمَجْمُوعِ تَصْدِيقٌ، لیکن پہلی قسم کا ذکر نہیں کیا تھا. تو شاعر نے ذکر کر دیا پہلی قسم کو تصور سادہ کہتے ہیں. تصور سازج، معرب سادہ سے. ٹھیک ہے نا؟ اور کہا جاتا ہے اس کو تصور سازج، سادہ تصور. لا حکم معه، جس کے ساتھ حکم نہیں. بات آپ سمجھے؟ اب اس کی مثال پیش کر دی ہے. مثال وضاحت کے لیے ہوتی ہے. شاعر اتنا کام تو کر سکتا ہے، تو کرنا بھی چاہیے اس کو. تو کیا کہا کہ بھئی انسان کا تصور کرو، اس پر کوئی حکم نہ کرو کہ وہ کاتب ہے، وہ قائم ہے، وہ قائد ہے. بس انسان کا تصور، شہباد کا تصور. ٹھیک ہے نا؟ آگے چل کے انشاءاللہ مزید بات آئے گی کہ شہباد کا تصور یہ بھی تصور ہے. شہباد کا علم تصور ہے. دو چیزوں کا علم جو آپ کے بیچ میں نسبت میں وہ بھی تصور ہے. امور متعددہ کا علم نسبت ہو لیکن ناقص ہو وہ بھی تصور ہے. آگے چل کے بات کرتے ہیں. جیسے ہمارا انسان کا تصور کرنا، اس پر نفی یا اثبات کا حکم لگائے بغیر، اس پر کوئی بھی حکم ہم نے نہیں لگایا بغیر حکم کیے جو تصور ہے یہ ہے. بغیر حکم کیے جو ہمارا اس کو سوچنا ہے، اس کا علم ہے، یہ تصور ہے. آگے کہنا بنفی او اثبات. یہ حکم کی تفصیل کر دی. حکم کی دو قسمیں، نفی اور اثبات. مزید حکم کی تفصیل اور تعریف یہ آگے چل کے آ رہی ہے. لیکن میں نے غیر حکم علیہ یہ ہو گیا. آگے بنفی او اثبات یہ حکم کی تفصیل ہے. حکم کی دو قسمیں، یا تصور جس کے ساتھ حکم، یہ وہی ہے جو متن میں بیان کیا. اور کہا جاتا ہے مجموعے کو تصدیق. مجموعے کو مجموع کیوں کہا؟ بات پہلے ہو چکی. اگر یہ کہا جاتا ہے وَيُقَالُ لَهُ، جیسے
پہلے کہا شاعر جی، نے وَيُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ السَّاذِج، جی یہاں پر بھی وَيُقَالُ لَهُ کہا تو وہاں یہ پڑھتا وہ جو تصور ہے جس کے ساتھ حکم ہے جی۔ اس تصور کو تصدیق کہتے ہیں، حالانکہ پہلے آپ کو بتا چکا اس تصور کو تصدیق نہیں کہتے، اس تصور کو حکم کے ساتھ ملا کر تصدیق کہتے ہیں، جی جی اس تصور کو حکم کے ساتھ ملا کر تصدیق کہتے ہیں، اس لیے مجموع کہا، جو قالوا لہو نہیں کہا، اور کہا جاتا ہے مجموعے کو تصدیق۔ آگے مثال دے دی ہے اور کوئی بات نہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ نے انسان کا تصور کیا، اس پر حکم لگایا الانسان کاتب، الانسان لیس بکاتب، تصدیق، اور کوئی بات نہیں، مانا کریں۔ جیسے ہم نے جب تصور کیا انسان کا، حکم لگایا اس پر کئی طور کہ وہ کاتب ہے یا کاتب نہیں ہے، سمجھے بات کو؟ یہ خلاصہ مختصر لفظوں میں متن کا شاعر نے بیان کیا، جی شاعر نے متن میں جو مفہوم ہے اس کی مختصر انداز میں تقریر کی۔ جی اب آگے یہ ہے کہ وہ حصول صورت الشیء، یہ تعریف کس کی ہے؟ وہ اسراد من الاخر ایجابا و سلبا، مزید حکم کی تاکید، یہ انشاءاللہ آگے چل کے